نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برادران اسلام، سن 1947 کو جب پاکستان معارض وجود میں آیا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان بنا، معارض وجود میں آیا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھنے والوں نے اس نعرے کو چھوڑ دیا۔ جو بنیاد تھی پاکستان کی اس کو فراموش کر دیا اور اپنی غرض سے دو قومی نظریے کو بھی چھوڑ دیا۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ اسلامی فلاحی ریاست۔ تو 70 سے 75 سال ہوئے، نہ تو قوم فلاح پا سکی، یعنی نہ ہماری معیشت مضبوط ہوئی، نہ قوم نے ترقی کی، بھوک اور افلاس اس قوم کا مقدر بنی، اور اسلام کو یکسر پسے پشت ڈال دیا گیا۔ اور پھر غیر قوموں کی جو اشاروں پر وقت کے حکمرانوں نے اس نہج پر ہمیں پہنچایا کہ مساجد سے سپیکر اتر گئے، منبر رسول جس سے قال اللہ وقال رسول اللہ کی آواز اٹھتی تھی، اس پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی حلقے سے آواز نہیں اٹھی اور ہم برداشت کرتے رہے۔ ہمارے بچوں سے روٹی بھی چھین لی گئی، ہمارا امن بھی برباد کر دیا گیا، ہمارے عزیزوں کو بھی شہید کرتے رہے، ہمارے مدارس پر بھی پابندیاں لگی، ہم نے وہ برداشت کیا۔ لیکن ایک وقت آیا جب اس غیر قوموں کے اشاروں پہ چلنے والے حکمرانوں نے اس وقت پارلیمنٹ میں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، تو پھر لاہور سے ایک مرد قلندر جو ویل چہر پر تھا، پھر اس نے کہا در کتیوں سائیں پہ گئے۔ پھر اس نے ہماری غیرت کو جگایا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، جس کا بیڑا تحریک لبیک پاکستان نے اٹھایا ہے۔ ہمارا مقصد اگرچہ جو قوم کا خون نچوڑنے والے حکمران، جنہوں نے 70
سالوں میں نہ قوم کو روٹی دی، نہ قوم کے بچوں کو تعلیم دی، نہ امن دیا، بلکہ کچھ بھی جو حقوق تھے ہمارے بچوں کے کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن اس کے حصول کے لیے بھی آج ہم میدان کارزار میں، میدان عمل میں ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ کی عزت و عظمت کے لیے بھی ہم میدان عمل میں ہیں۔ تو آج صرف اور صرف تحریک لبیک والے مولوی اس لیے نہیں نکلے کہ مولویوں کو سیاست کا شوق ہے، یا مولویوں کو مصلی رسول پہ عزت نہیں ملی۔ خدا کی قسم، جو عزت مصلی رسول پہ ہے وہ کہیں نہیں ہے، لیکن مولوی اس لیے نہیں نکلے کہ انہیں مصلی رسول پر عزت نہیں ملی، یا مولویوں کو اپنا جو ہے نعرے لگوانے کا شوق ہے، نہیں، فقط اس لیے ہم نے تحریک لبیک کا یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ناموس رسالت پہ جب شرع عام ڈاکے لگنے شروع ہو گئے، شان صحابہ کو اسمبلیوں میں جب شرع عام بھونکنے لگ گئے، تو پھر تحریک لبیک ہمارے وجود میں آئی، اور اب ہمارا ایک نعرہ نہیں ہے، اب ہم ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکمرانی بھی اگر کریں تو علماء سب سے اچھی کر سکتے ہیں، اور ناموس رسالت پر پیرا بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تم ایسے نہیں ہو، تم نے تو ہمارا جو ہے رزق تو جو تھا وہ تو ہمارے بچوں کو نہ دیا، لیکن ہمارے ایمان کو بھی تم نے چھیننا شروع کر دیا۔ تو ایمان کی دنیا داری کے ساتھ، حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا ہے۔ جس طرح قبلہ امیر المجاہدین، امیر ملت اسلامیہ صاحبزادہ سعد حسین رضوی جب جیل میں تھے تو آپ کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے، تو باہر آ کے وہ کہتے تھے کہ صاحبزادہ سعد حسین نے ختم نبوت والے مسئلے کو چھوڑ دیا ہے، اب تم کیوں نہیں جاتے؟ لیکن سعد حسین رضوی کا ایک ہی بات تھی ان کی کہ ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ پہلے ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ تو دوستان گرامی، آج ہمارا بھی یہی نظریہ ہے، اور اسی نظریے کو لے کر ہم سعد حسین رضوی کے ساتھ چلے ہیں کہ ناموس رسالت پہلے ہے، دنیا کی سیاست حکومت وہ بعد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔